السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کا درجہ اللہ نے اتنا بلند رکھا ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی۔ جی ہاں، وہ ہستی ہے ماں، یعنی وہ دعا جو بنا لفظوں کے بھی قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر زور دے کر پوچھا، یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون؟ نبی کریم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے چوتھی بار پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد کون؟ تب رسول اللہ نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ سوچئے، اسلام میں ماں کا درجہ کتنا بلند ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ماں کی محنت اور قربانی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اس کی ماں نے درد پر درد جھیل کر پیدا کیا۔ ماں صرف جنم نہیں دیتی، ماں اپنی نیند، اپنی خوشی، اپنی صحت، سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ ہم چین سے سوتے رہے اور ماں رات بھر جاگتی رہی۔ ہم ہنستے رہے اور ماں چھپ چھپ کر درد سے روتی رہی۔ بس اولاد کے لیے ساری قربانیاں دیتی رہی۔ یہ ہے ماں کی پہچان۔ ماں کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ پیارے دوستوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں تو ضرور قبول ہوتی ہیں، باپ کی دعا اولاد کے لیے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اور جب ماں دعا کرتی ہے تو اس دعا میں صرف الفاظ نہیں، آنسو بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے، ماں کی دعا بنا لفظوں کے بھی قبول ہوتی ہیں۔ ماں کی ناراضگی کا بھی کچھ انجام ہوتا ہے۔ دوستوں، ایک بار میں زور دے کر کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے، جس طرح ماں کی دعا طاقتور ہے، اسی طرح ماں کی ناراضگی بھی کافی خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ سوچئے، اگر ماں ناراض ہو جائے تو شاید زندگی ہی تباہ ہو جائے انسان کی۔ اس لیے دوستو، آسمان ٹوٹ جائے غم نہ کرو، زمین ٹوٹ جائے کوئی بات نہیں، مگر دیکھنا ماں کا دل نہ ٹوٹے۔ بھول سے بھی اگر ماں کا دل ٹوٹ گیا تو سمجھو تو بیٹا لٹ گیا۔ آج کا دور اور ہماری غلطیاں، آج ہم موبائل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں مگر ماں کے لیے وقت بچتا ہی نہیں۔ آج ہم دنیا کے لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر لیتے ہیں مگر ماں کے سامنے اونچی آواز نکل جاتی ہے۔ یاد رکھو، ماں کے سامنے اف کرنا بھی گناہ ہے۔ جنت کا راستہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ماں کا ہی ہونا کافی ہے، بلکہ ماں کی خدمت، ماں کا ادب، ماں کی خوشی، یہ سب جنت کے راستے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر آج آپ کے ماں زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، ان کے ہاتھ چومیے،
ان کا دعا لیجئے، انہیں سمجھیے اور انہیں خوش کیجئے۔ اور اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کے لیے روز دعا کیجئے، صدقہ جاریہ کیجئے، کیونکہ ماں کی محبت قبر کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہماری ماؤں کو صحت، لمبی عمر اور عزت و خوشی عطا فرما، اور جو ماں اس دنیا میں نہیں رہیں ان کے لیے مغفرت فرما اور ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ آمین ثم آمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ دوستو، آخر میں صرف اتنا یاد رکھنا، ماں بنا بولے بھی ہمارے لیے جنت مانگتی ہے۔ ماں کے واسطے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم، تھینک یو، شکریہ۔